بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھنا اور آسمان کی طرف نظر کرنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ لیکن آسمان کی طرف نظر اٹھاتے وقت انگلی بھی آسمان کی طرف کی جائے گی، اس کا ذکر کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ بعض فقہا نے لکھا ہے، اس لیے اسے مسنون نہ سمجھا جائے۔ انگلی اٹھانے کو بغیر التزام کے اگر کوئی اٹھائے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ داڑھی مڈانے والے شخص کی اذان اور اقامت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کی اذان اقامت درست تو ہو جاتی ہے، یعنی جو سنت ہے اذان کی اقامت کی وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو مؤذن بنانا یا اس کا اقامت کہنا یہ مکروہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا آدمی اذان پڑھے جو باشرہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا علیم یا قوی پڑھتے ہیں، تو شرعاً اس کا کیا ثبوت ہے؟ یا اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد کسی خاص دعا کا ثبوت ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ تو بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہو کر سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، کہ اے اللہ مجھ سے فکروں کو اور غموں کو دور فرما دیجیے۔ اسی طرح بعض دیگر اذکار بھی پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا علیم یا قوی یا کوئی اور دیگر دعا یا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر بغیر سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت سی دعائیں نماز کے بعد پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، متفرق دعائیں ہیں جو کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے رشتے کو پختہ کرنے کے لیے منگنی کرنا اور نکاح کے دن بارات لے جانا کیسا ہے؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ رشتہ پختہ کر لیں، کوئی دھوم دھام نہ ہو، کوئی باقاعدہ لمبی چوڑی دعوت نہ ہو، چند لوگ جائیں اور بات کر کے آ جائیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح والے دن لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ چلے جائیں نکاح میں شرکت کے لیے بغیر کسی التزام کے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس صورت میں ہے جب کہ لڑکی والوں کی مرضی کے خلاف لمبی چوڑی بارات لے کر کے جائیں جس سے وہ گراں بار ہو جائے اور اس کے اوپر بوجھ پڑ جائے، ایسی حرکت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چند لوگ چلے جائیں عزت اور وقار کے ساتھ، بچی کو لے کر کے آ جائیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا نکاح 40 سال پہلے ہوا تھا، لیکن مہر کتنی مقرر ہوئی تھی یہ یاد نہیں رہا، اب ہم مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کتنی ادا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی بہن یا پھوپھی یا اور ددیالی خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر اس دور میں مقرر ہوا ہو، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات کر لیں اور اتنا مہر ادا کریں۔
اور اگر اس کا بھی پتہ نہ چل پائے تو آپس میں رضامندی سے مہر کی مقدار طے کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ کم سے کم مہر کی مقدار سے زیادہ ہو، اور کم سے کم مہر کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بھی مقدار یا اس کی قیمت طے کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میری بھائی کی بیوی نے بھائی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہے، اور میرے بھائی سے ایک لڑکی ہے اسی عورت سے۔ اب اس عورت نے جس دوسرے شخص سے شادی کی ہے، یعنی بھابھی کا جو شوہر ہے، اس کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے۔ اب یہ بھابھی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے لڑکے سے میرے مرحوم بھائی کی لڑکی کا نکاح کروا دے، تو یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نکاح درست ہے، اس لیے کہ ان لڑکے لڑکی میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ موبائل کا سم کارڈ خریدتے وقت اب یہ قانون بن گیا ہے کہ خریدار کے ساتھ ساتھ بیچنے والے کا بھی فوٹو فارم پر لگایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سم کارڈ دینے والے کا فوٹو کھنچوانا کیسا ہے، جبکہ اس کے بغیر سم کارڈ ویریفائی نہیں ہو سکتا؟ جواب یہ ہے کہ اس مجبوری سے فوٹو لگانے کی گنجائش ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہرن کی سینگ یا ہاتھی کے دانت کو نمائش اور شو کے طور پر گھروں میں رکھنا یا دیوار پر آویزاں کرنا کیسا ہے؟ خالی سینگ ہو یا خالی ہاتھی دانت ہو، اس کو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تصویر اصلی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر لکڑی وغیرہ کا کھانچا بنا کر کے اس کو باقاعدہ تصویر کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے اگر تصویر کے بغیر یہ چیزیں لگائی جا رہی ہیں تو اس کی گنجائش ہے، تصویر کے ساتھ ہو تو گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کسی مہمان کی آمد پر گیٹ پر انگلش میں ویلکم وغیرہ لکھوانا کیسا ہے؟ گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سڑک پر اسے نہ لکھوایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اس کی بے ادبی ہے۔ حروف تو ہیں ہی بہرحال، اگرچہ انگریزی زبان کے کیوں نہ ہوں، اس لیے ایسا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ باقی اگر کوئی کر لے تو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔